الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی اس ملاقات اور اس نشست میں غزوہ فتح مکہ سے متعلق جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں بات پہنچی تھی کہ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر حاطب ابن ابی بلتعہ کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حاطب ابن ابی بلتعہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع اور خبر دی گئی کہ حاطب ابن ابی بلتعہ نے ایسا معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر صحابہ کرام میں سے 3 افراد کو یہ ذمہ داری دی کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ ایک قافلہ گزر رہا ہے مکہ المکرمہ جانے کے لیے، اس قافلے میں ایک عورت ہے ہودج میں، اس عورت کے پاس ایک رقعہ ہوگا جو حاطب ابن ابی بلتعہ نے اسے دیا ہے مکہ المکرمہ میں قریش تک پہنچانے کے لیے۔ یہ تینوں صحابہ کرام جن میں علی ابن ابی طالب بھی موجود تھے، اس موقع پر پہنچے اس جگہ پر اور عورت کی تلاشی لی، کچھ بھی نہیں ملا، یہاں تک کہ عورت کو کہا گیا کہ اگر تم اس رقعہ کو نہ نکالو تو تمہارے کپڑوں کو بھی نکال کر ہم کیا ہے تلاشی لیں گے اس رقعہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر تمہیں اس انجام سے بچنا ہے تو تم اس رقعہ کو نکال کر ہمیں ہمارے حوالے کر دو۔ تو اس عورت نے اس رقعہ کو، اس رسالہ، اس پیغام کو اپنی چونٹی میں سے، اپنے سر کے بالوں میں جہاں پر چھپا کر رکھی تھی، ادھر سے نکال کر کے اس نے صحابہ کرام کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے اس رقعہ کو لیا، اس پیغام کو لیا، اس خط کو لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے حاضر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر پڑھ کر سنایا گیا۔ اس میں تھا کہ یہ پیغام حاطب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے قریش مکہ کے لیے کہ محمد نکل چکے ہیں مکہ پر کیا ہے داخل ہونے کے لیے اور قریش پر کیا ہے قبضہ کرنے کے لیے۔ یہ اس میں پیغام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر حکم دیا صحابہ کرام کو کہ حاطب ابن ابی بلتعہ کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ حاطب ابن ابی بلتعہ کو لایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، اے حاطب ابن ابی بلتعہ، تم نے اس قسم کی ایسی حرکت کیوں کی؟ حاطب ابن ابی بلتعہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے حق میں کوئی فیصلہ لینے میں جلدی نہ کریں۔ یا رسول اللہ، میرے ساتھ مجبوری تھی، کیونکہ اگرچہ میرا تعلق قبیلے قریش سے نہیں لیکن میرا ان سے ربط ہے، میرے بچے، میرے اہل خانہ قریش کے درمیان مکہ میں رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، معاملہ یہ ہے کہ ان کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، جو میرے خاندان، میرے گھر والے جو قریش مکہ کے درمیان رہتے ہیں ان کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور جہاں تک معاملہ آپ کے ساتھیوں کا ہے تو آپ کے ساتھیوں میں سے بہت ایسے ہیں جن کے رشتہ دار، جن کے خاندان، جن کا گھرانہ مکہ المکرمہ میں ہے، انہوں نے خود جو ہے اپنے اہل خانے کو چھوڑ کر ہجرت کی ہے، تو ان کی حفاظت قبیلہ قریش کے لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق قریش ہی سے ہے، لیکن میرا تعلق قبیلہ قریش سے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، مقصد یہ تھا میرا کہ اس پیغام کے ذریعے میں قریش پر ایک احسان کروں تاکہ قریش اس احسان کو تسلیم کرتے ہوئے، مانتے ہوئے میرے اہل خانے کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائیں، ان کی حفاظت کریں۔ یہ میرا مقصد تھا اللہ کے رسول،
نہ تو کوئی خیانت کا ارادہ تھا، نہ تو آپ کے ساتھ دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ تھا، اور نہ ہی میں دین سے مرتد ہوا ہوں، اور نہ ہی میں نے کوئی جاسوسی کرنے کا مقصد تھا۔ یہ میرا مقصد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر سی بات ہے ادھر اہل و عیال کی محبت کیا ہے، حاطب ابن ابی بلتعہ پر کیا ہے، غالب آ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنا تو عمر ابن الخطاب موجود تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں حاطب ابن ابی بلتعہ کی کیا ہے گردن مار ڈالوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عمر ایسا نہ کرو، تمہیں کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بدر یعنی غزوہ بدر میں جنہوں نے شرکت کی تھی، اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں کیا ہے زندگی بھر کی گناہوں کو کیا ہے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو عمر ابن الخطاب پیچھے ہٹ گئے اللہ کے رسول کی اس بات کو سن کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب ابن ابی بلتعہ کے ساتھ کوئی سزا کی کارروائی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات غزوہ فتح مکہ کے لیے جب نکلے تو راستے میں عباس ابن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان سے کیا ہے ملاقات ہو گئی مکہ المکرمہ پہنچنے سے پہلے ہی۔ اور عباس ابن عبد المطلب تنہا نہیں بلکہ ان کے اہل خانہ ان کے ساتھ، اور یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد یہ مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ راستے میں ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول کی ان کے اسلام کے بارے میں خبر نہیں۔ جب ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، بتایا گیا کہ عباس ابن عبد المطلب جو سامنے سے آئے ہیں یہ ایمان لا چکے ہیں، اور یہ راستے سے گزر رہے ہیں، ہجرت کر رہے تھے مدینہ المنورہ آپ کی طرف، لیکن آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت اور خوشی کا کیا ہے اظہار کیا عباس ابن عبد المطلب کے اسلام لانے پر، کیونکہ عباس ابن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے بہت ہی زیادہ مددگار تھے اور آپ کی بہت ہی زیادہ تائید کرتے تھے۔ تو آپ کو ایک قسم کی فکر تھی کہ کاش کی میرے یہ چچا عباس ابن عبد المطلب کیا ہے ایمان لے آتے۔ آخر کار عباس ابن عبد المطلب نے کیا ہے ایمان لے آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کیا ہے راستے ہی میں ملاقات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الظہران پہنچے، یہ ایک مقام ہے جو مکہ المکرمہ سے قریب ہے، آج غالباً وادی فاطمہ سے یہ جگہ معروف ہے۔ ادھر تک جب وادی فاطمہ پہنچے، ادھر تک قریش کو کوئی خبر نہیں تھی اب تک کہ اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ المنورہ سے ہم پر قبضہ کرنے کے لیے مکہ داخل ہونے کے لیے نکل چکے ہیں۔ قریش کو کوئی خبر نہیں تھی۔ اتنا ضرور ہے کہ ابو سفیان کو قریش نے نکلنے کا حکم دیا کہ جاؤ ذرا دیکھو کچھ خبر لے آؤ، کیونکہ کوئی بعید نہیں کہ اگر صلح کی تجدید کی تجویز کو محمد نے قبول نہیں کیا تو بہت عین ممکن ہے شاید ہم پر حملہ کرنا چاہے۔ جاؤ نکلو ذرا اے ابو سفیان، تم خبر لے کر کے آؤ کہیں سے کہ کیا معاملہ کیا ہو رہا ہے، کوئی خبر نہیں پہنچ رہی ہم تک۔ المہم ابو سفیان نکلے اور راستے ہی میں ابو سفیان کی مڈبھیڑ آمنا سامنا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے، اور آمنا سامنے سے پہلے عباس ابن عبد المطلب کا آمنا سامنا ہوا۔ جب عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا ابو سفیان راستے میں خبر لینے کے لیے نکل چکے ہیں، تو عباس ابن عبد المطلب سے ایک طویل گفتگو ہوئی۔ عباس ابن عبد المطلب نے ایمان کی طرف، اسلام کی طرف دعوت دی۔ اب آخر میں عباس ابن عبد المطلب نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ابو سفیان کو اپنی سواری پر سوار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے حاضر کر دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لا کر حاضر کیا گیا تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کے قبولیت کو بہت ہی اچھے سے سراہا، اور اللہ کے رسول نے بھی ان کی جو ہے اس جذبے کو قبول کیا۔ اس سے پہلے ایک معاملہ پیش آیا تھا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کو حکم دیا تھا کہ لے جاؤ ابو سفیان کو ہمارا لشکر دکھا لاؤ، تاکہ ہمارا لشکر جو 10,000 افراد پر مشتمل ہے اسلحہ وغیرہ کے ساتھ، ذرا دیکھ تو لیں ابو سفیان۔ ابو سفیان نے جب دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے دل میں رعب، ڈر ڈل گیا، بس گیا، اور اس کے بعد کیا ہے، ابو سفیان نے کیا ہے اس نتیجے پر پہنچے کہ اب قریش کیا ہے اس لشکر کے ساتھ کیا ہے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو ابو سفیان نے ایمان لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا اس موقع پر، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کی جان محفوظ، اور جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے اس کی بھی جان محفوظ، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کی بھی جان کیا ہے محفوظ ہو جائے گی۔ یہ اعلان کر دیا آپ نے۔ اور ابو سفیان مکہ المکرمہ پہنچے۔ مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد ابو سفیان نے یہ اعلان کر دیا، جو میرے گھر میں آ کر کے پناہ لے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں سے محفوظ رہے گا، اس کی جان محفوظ رہے گی۔ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کی جان محفوظ رہے گی، اور ہر کوئی اگر اپنے گھر میں داخل ہو کر کے پناہ لے لے اس کی بھی جان کیا ہے محفوظ رہے گی۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی لڑنے کی کوشش کرے گا محمد کے لشکر کے ساتھ تو وہ بچ نہیں سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ داخل ہونے سے پہلے آپ نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، تاکہ چاروں طرف سے کیا ہے ایک ایک لشکر کیا ہے مکہ المکرمہ میں داخل ہو۔ 3 جو قسمیں تھیں لشکر کے، 3 گروہ آرام سے داخل ہو گئے، لیکن ایک گروہ جو لشکر کا تھا جس کے سربراہ خالد ابن ولید تھے، جب یہ داخل ہونے لگے تو چند قریش مکہ کے نوجوان افراد نے لڑنے کی کوشش کی، جن میں عکرمہ ابن ابی جہل اور دیگر جو ہے دوسرے کیا ہے قریش کے لوگ تھے۔ لیکن جب دیکھا ان لوگوں نے بھی کہ ان سے لڑنا مسلمانوں سے، خالد ابن ابی ولید کے جو ہے لشکر سے مشکل ہے اور ہماری ہی جان ہمارا ہی نقصان ہے، تو یہ بھی کیا ہے اس سے کیا ہے پیچھے ہٹ گئے، اور اللہ کے رسول نے پیغام پہنچایا کہ خالد ابن ولید کو کہو کہ اپنے ہاتھ کو روک لے اور قتال کو کیا ہے روک دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لشکر تھے تینوں طرف سے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر کا افراد ایک گروہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ المکرمہ بہت ہی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ داخل ہوئے، آپ کی گردن، آپ کا سر نیچے کی طرف ایسے جھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کی سواری پر کیا ہے، پیٹھ پر سواری کیا ہے لگ رہی تھی۔ اس طرح جو ہے آپ نے اپنی گردن کو کیا ہے نیچے رکھا تھا۔ یہ صرف تواضع اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ مکہ فتح ہوا امن و امان کے ساتھ، کوئی لڑائی نہیں، کوئی قتال نہیں، کیونکہ حرم ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم تھا، احسان تھا، اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا تھا۔ تو اس پر کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی ناز نہیں، نہ تو کوئی اپنی طاقت پر جو ہے عجب اور غرور، بلکہ کیا ہے تواضع اور اللہ ہی کا احسان مانتے ہوئے اپنی گردن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکاتے ہوئے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور اس قدر اپنی گردن کو جھکایا اپنے سر کو کہ آپ کی داڑھی مبارک، جیسے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سواری کی پیٹھ پر اوپر کمر پر کیا ہے چھو رہی تھی، یعنی لگ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے مکہ المکرمہ، اور مکہ المکرمہ داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام پہنچے۔ مسجد حرام پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجر اسود کا استلام کیا، 7 چکر آپ نے طواف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں چھڑی تھی، اسی چھڑی کے نوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 360 بت جو تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوتے گئے، دھکا دیتے گئے تاکہ اس کو ختم کر دیا جائے، کعبہ کے ارد گرد شرک ختم ہو جائے، کوئی ایک بت کیا ہے باقی نہ رہے۔ اور آپ جو ہے اس آیت کی تلاوت کرتے رہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، حق واضح ہو گیا، وزہق الباطل اور باطل نامود ہو گیا، ختم ہو گیا، ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل نامود ہی اور ہمیشہ کیا ہے ناکامیابی رہے گا، کبھی اسے کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بھی تلاوت اس موقع پر کی، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ چکا ہے، اب باطل دوبارہ پھر ابھرے گا نہیں ادھر، اور نہ تو کبھی باطل دوبارہ لوٹ کر کے آئے گا۔ یہ آیتیں تلاوت کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو چکا ہے، نیست و نامود ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح آپ جو ہے اپنی چھڑی، اپنے ڈنڈے سے 360 جو بت اصنام تھے کعبہ کے اطراف میں، مسجد حرام میں، سبوں کو آپ نے کیا اپنے نوک سے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا ہے سبوں کو کیا ہے مارتے گئے، آپ نے طواف کیا۔ طواف سے جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ کو پکارا اور بلایا، اور ان کے ہاتھوں میں جو کعبہ کی دروازے کی چابی تھی اس چابی کو لیا، کعبے کے دروازے کو کھولا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، 2 رکعات نماز پڑھے، 2 رکعات نماز پڑھنے کے بعد کعبہ میں جو کچھ تصویر تھی اور بت تھے یا اس کی دیواروں پر جو تصویریں لٹکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تصویروں کو نکالنے کا اور اصنام کو نکالنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر کیا ہے اوپر جو ہے چڑھ کر جو ہے اس کے چھت پر چڑھ کر آذان دو، توحید کی آواز کو بلند کرو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب فرمایا، اور یہ خطاب کیا تھا، اس کا کیا مقصد تھا، انشاءاللہ اس کی وضاحت حضرات اگلی نشست اگلی ملاقات میں۔ آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ راہ میں ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم